السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس جدا رہو تم بیویوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس آؤ تم ان کے پاس جیسے حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے اچھی طرح پاک ہونے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ۔ انا شئتم، جیسے چاہو تم۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو تم اپنے نفسوں کے لیے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اس کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ یہودی لوگ ان دنوں میں عورت سے بہت کنارہ کرتے تھے، بلکہ بعض مذاہب ایسے تھے جو ان دنوں میں عورت کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی بالکل الگ کر دیتے تھے۔ بعض ایسے بھی مذاہب ہیں جو ان دنوں میں عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، گھر سے ہی نکال دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف کیا۔ جب صحابہ کرام جو یہودیت عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا۔ فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، اذن کا معنی تکلیف بھی ہے، ناپاکی بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ یعنی ان دنوں میں عورت بیماری کے قریب ہوتی ہے، صحت سے دور اور طہارت سے دور، ناپاکی کے قریب، اس لیے فرمایا کہ ایسے دنوں میں بیویوں سے جدا رہو۔ لیکن صرف مجامعت منع ہے، مباشرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی ان کا یہ سلسلہ جب تک ختم ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، یعنی اچھی طرح سے پاک ہونے کا مطلب کہ وہ غسل کر لیں، تو ان کے پاس آؤ۔ یہاں یعنی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد غسل سے پہلے مجامعت ہو سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے، اور واجب ہونا ہی بہتر ہے کہ پہلے عورت غسل کر کے فارغ ہو جائے پھر مجامعت ہو۔ تو من حیث امرکم اللہ، یعنی جو طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں انہی طریقوں کے مطابق۔ یہ غیر اسلامی طریقے اور غیر مسلموں کے طریقوں پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے مستحب نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں عورت کے لیے نماز کی معافی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ وہ ہاتھ اوپر عبارت کے اوپر نہیں رکھ سکتی، البتہ کسی کپڑے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑ سکتی ہے، اور وہ ڈھیروں پڑھ سکتی ہے، کئی پارے بھی پڑھ سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیات کے اندر انقطاع کر کے پڑھے، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس میں بھی 2-3 سانس لے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ عورت کثرت کے ساتھ قرآن پڑھ سکتی ہے، صبح شام کی دعائیں، اور بعض وہ صورتیں جو عام خواتین یا مرد رات کو یا صبح کو پڑھتے ہیں، ان دنوں میں بھی عورت پڑھ سکتی ہے۔ اس کی نمازیں معاف ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، اور روزے معاف نہیں ہیں۔ روزے اگر ان دنوں میں چھوٹ جائیں گے، بلکہ اگر کسی عورت نے سارا دن روزہ رکھا اور آخری وقت میں، آخری لمحات میں اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کا وہ روزہ بے شک پورا کر لے، لیکن قابل قضا ہے، اس کی قضا دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی فجر کے بعد پاک ہوئی ہے تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا، اسے اس دن کی قضا دینی پڑے گی۔ تو روزہ اگر کوئی بھی رکھا ہوا ہے، نفلی ہے یا فرضی ہے، اگر ایسا ہو گیا ہے
تو اس کی قضا فرضی کی تو دینی ہی دینی ہے، نفلی روزے کی بھی قضا دی جائے گی۔ اور باقی تمام اذکار عورت کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، قرآن مجید کی آیات، استغفار سب کچھ پڑھ سکتی ہے، کسی قسم کی کسی چیز میں بھی اس کے لیے پابندی نہیں ہے۔ آپس میں جو میاں بیوی کی پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہ یعنی میڈیکل کے حساب سے بھی اس میں پابندی ہی بہتر ہے، اور اس میں پابندی نہ کرنے پر دونوں کا نقصان ہے، صحت کے لحاظ سے میاں بیوی دونوں کا نقصان ہے۔ اور اگر کوئی مرد زبردستی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے نصف دینار یا دینار کا چوتھا حصہ جرمانہ ہے۔ ایک دینار تولے کے چوتھائی حصے کے قریب قریب ہوتا ہے، تو آدھا دینار یا دینار کا تو یعنی چوتھا حصہ اس کو جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آج کل 1,00,000 روپے تولہ سونا ہے تو ایک دینار تقریباً 25,000 کا ہوگا، اور ایسا کرنے والے مرد کو اس سے آدھا یعنی 12,500 یا اس سے بھی آدھا 6,500 اس کو جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں دونوں کے لیے نقصان ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے ہمیشہ جس چیز پر پابندی لگائی ہے وہ طب یا میڈیکل کے لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی صحت کے لیے موافق نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع کر دیا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، یعنی عورت اولاد کے پیدا کرنے کے لیے ہے، تو فرمایا کہ جب وہ طہارت کر لیں تو اس کے بعد جیسے چاہو کرو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے پاس آتے ہوئے دعا پڑھ لیا کرے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بعض نے اس کے شروع میں بسم اللہ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا لے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، ان دونوں کے معاملات آپس میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزیں دونوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر اور خوف کی طرف توجہ دلائی ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی چاہے انسان یکتائی میں ہو یا کسی مجلس میں ہو، اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایسے حالات میں بھی جو حقوق ادا کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آپس کے جو تعلقات ہیں یہ بھی شریعت سے باہر نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلامی طریقوں کے مطابق کرنے پر اجر اور ثواب کا وعدہ دیا ہے، جبکہ غیر اسلامی طریقوں کے مطابق اگر ان اعمال کو کیا جائے تو وہ انسان کے لیے بوجھ اور گناہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے متعلق اگر کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم۔